ویلکم بیک۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ خدشہ ہے بھارت افغانستان کو پاکستان میں انتشار کے لیے استعمال کرے گا، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے افغانستان کے لوگ جو چاہیں گے ہم اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ خطے کا مستقبل پاک افغانستان تعلقات اور تجارت میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب، کہا بھارت میں جو آج ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے، کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ، کوآپریشن، تجارت میں ہے۔ جو آج پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کوئی اور ملک اتنا کوشش نہیں کر رہا۔ ہماری گورنمنٹ، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان میں وائلنس کم ہو، سیز فائر ہو اور امن ہو۔ موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے 72 سالوں میں کبھی بھی اتنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی۔ ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی، لیکن ایک وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے خلاف ہے۔ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ جو مسلمانوں سے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چینی افواج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے باوجود بھارت پڑوسی ممالک کو کھلم کھلا دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجت دوول کی گیدڑ بھبکیاں، کہا کہ بھارتی مفادات کے تحفظ کی لڑائی نہ صرف اپنی زمین پر لڑی جائے گی بلکہ ملک سے باہر بھی لڑیں گے، اور یہ جنگ اس ملک بھی لے جائیں گے جہاں اس کے لیے خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہم یدھ تو کریں گے، اپنی زمین پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چینی افواج کے ہاتھوں پٹائی کے باوجود بھارت باز نہ آیا۔ پڑوسی ممالک کو دھمکیاں، خطے کے امن پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ ہم یدھ تو کریں گے۔ اجت دوول کی نیا انڈیا کے عنوان سے نئے ڈاکٹرائن میں بڑھکے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجت دوول آپے سے باہر، کہا کہ بھارتی مفادات کے تحفظ کی لڑائی ضروری نہیں صرف اپنی زمین پر ہی لڑی جائے بلکہ ملک سے باہر بھی لڑیں گے، اور یہ جنگ اس ملک میں لے جائیں گے جہاں بھارت کے لیے خطرہ سر اٹھا رہا ہو۔ ہم وہیں لڑیں گے جہاں پر آپ کی اچھا ہے، یہ کوئی ضرورت تو نہیں۔ ہم وہیں لڑیں گے جہاں پر سے ہمارے کو خطرہ آ رہا ہے، اور ہم اس کا خطرے کا مقابلہ وہی کریں گے۔ ہم یدھ تو کریں گے اور اپنی زمین پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ تجزیہ کار اعجاز اوان کا کہنا ہے کہ بھارت چین اور پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈوینچر کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ پروپیگنڈا اپنی فوج کے گرتے ہوئے مورال کو اٹھانے کے لیے کرتا ہے۔ فوج کا مورال ریز کرنے کے لیے ہوا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب وہ کسی ملک میں اسٹرائک کرنے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان یا چائنا کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈوینچر کریں۔ مین سٹریم نیوز میں رہنے کے لیے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجت دوول نے پڑوسی ممالک کو دھمکیوں کا نیو انڈیا بیانیے سے جوڑا ہے۔ اجت دوول کا کہنا ہے کہ بھارت سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے بھرپور فعال ہو سکتا ہے۔ ترک وزیر دفاع نے GHQ کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں علاقائی استحکام سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط تر ہوئے ہیں۔ ترک وزیر دفاع نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف کی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی کے بعد انہیں احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خاکوں کی اشاعت کے بعد فرانس کے صدر کے گستاخانہ بیان پر بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آزادی اظہار کی آڑ میں منظم اسلاموفوبک مہم کی مذمت کرتا ہے، اسلام کو دہشت گردی سے منسلک کرنا اور سیاسی فوائد کے لیے انتہائی پریشان کن بیانات پر تشویش ہے۔ اس طرح کے عمل تہذیبوں کے درمیان امن و ہم آہنگی کے مستقبل کے امکانات کو متاثر کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی بھی تجویز پیش کی۔
वज़ीर आज़म का फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद की पाबंदी का मुतालबा। इमरान खान का मार्क ज़करबर्ग को ख़त, कहा फेसबुक पर होलोकास्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाई जाए। इस्लाम मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। दुनिया को मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक मवाद हटाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक पर मौजूद इस्लाम मुखालिफ मवाद की निशानदही भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। Prophet lives in our hearts. He is the ideal we all try to get to. But do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. वज़ीर आज़म ने होलोकास्ट से मुताल्लिक तनकीद पर फेसबुक की पाबंदी की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह का मामला देख रहा हूँ। बदकिस्मती से मुसलमानों को लिबास से इबादत तक के ज़ाती इंतखाब से रोका जा रहा है। कई मुल्कों में मुसलमानों को शहरियत के हुकूक हासिल नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसलमानों को कई जगहों पर इबादत करने की भी इजाज़त नहीं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए गए। मुसलमानों का कत्ल और उन्हें कोरोना का जिम्मेदार ठहराना इस्लामोफोबिया का असर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्रांस में इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ा गया। फ्रांस ही में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की इजाजत दी गई। नफरत का ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। दुनिया को मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो भारत और मकबूजा कश्मीर में पहले ही हो रहा है। दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खौफनाक ट्रेंड की वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूएन की तकरीर में भी निशानदेही की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर तौहीन रिसालत समेत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मुकाबला उम्मत मुस्लिमा को मिलकर करना होगा। Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge. पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक फ्रांस का बायकॉट करें। चौधरी परवेज इलाही की अपील। उनका कहना था मुसलमान कभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के जज्बात से ना खेले। फ्रांसीसी सदर को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मामले पर फौरन OIC का इजलास बुलाया जाए। स्टार फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद एहतजाजन फ्रांस की टीम की नुमाइंदगी छोड़ दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पोग्बा फ्रांसीसी सदर के बयान से दिलबर्दाश्ता हैं, इसीलिए उन्होंने फ्रांस की नुमाइंदगी ना करने का फैसला किया है। रहमतुल्लिल आलमीन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़ बयान पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्सा। शाम में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज। कतर और उर्दन के सुपर स्टोर्स का फ्रांसीसी अशिया का बायकॉट। अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब में फ्रांसीसी सुपर मार्केट का बायकॉट ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। नबी मेहरबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़ा बयान पर मुस्लिम उम्मा का गम और गुस्से का इजहार। फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट। गजा में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ एहतजाज किया गया। गुस्ताखानों की इशाअत की मजम्मत की गई।
شام کے شہر حلب اور تل ابید میں بھی فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ شرکا نے پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی اپیل کی گئی تھی۔ قطر کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ نے فرانسیسی مصنوعات ہٹا دیں۔ اردن میں بھی سپر اسٹور سے فرانسیسی اشیاء کو ہٹا دیا گیا۔ میکرون کے اسلام مخالف بیان پر ترک صدر پہلے ہی اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بلا چکے ہیں۔ ملکی سیاست کا رخ کریں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کہتے ہیں کہ کل پی ڈی ایم کے درمیانے جلسے میں عامیانہ زبان استعمال کی گئی۔ اگر اسمبلیاں جعلی ہیں مستعفی ہو جائیں۔ مریم نواز کی تقریر لعنت سے شروع ہو کر لعنت پر ختم ہوئی۔ درمیانہ سائز کا جلسہ جس میں موسٹلی عامیانہ زبان استعمال کیا گیا، نائل ہوئے آپ پیناما کیسز کی بنیاد پہ، احکامہ پہ آپ ڈسکوالیفائی ہوئے، الیکشن آپ ہار چکے، عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا اور غصہ اتارنے آپ جو ہے بلوچستان آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن ڈی آئی خان میں آ رہے ہیں اور غصہ اتارنے وہ بلوچستان تشریف لائے۔ مریم بی بی صاحبہ کا جو اسپیچ تھا لعنت سے شروع ہوا اور لعنت پہ ختم ہوا۔ شیم شیم شیم، ایک شیم اسپیچ۔ اسمبلیوں کو، الیکٹڈ اسمبلیوں کو جعلی قرار دیا گیا۔ اگر جعلی ہے تو آپ ریزائن کریں، جعلی اسمبلی میں بیٹھے ہی کیوں ہیں؟ جذباتی تقاریر کیے گئے، غیر سنجیدہ انداز اختیار کیا گیا، 28 نکاتی ٹیوارز جس پہ ایگریمنٹ انہوں نے سب نے انڈرٹیکنگ دی ان کی لیڈرشپ نے، اس کو وائلیٹ کیا۔ کوئٹہ میں بیٹھ کر بلوچستان کی آزادی کے لیے ہرزہ سرائی، کیا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بھارت کے لیے استعمال ہونے لگا؟ پی ڈی ایم رہنما اویس نورانی نے کہا ہم چاہتے ہیں بلوچستان آزاد ریاست ہو۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کوئی پاکستانی آزاد ریاست کی بات نہیں کر سکتا۔ مراد سعید بولے اجیت دوول کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے مقدمہ درج کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان کو الگ کرنا ہے، پاکستان کا چار ٹکڑا کرنا ہے۔ جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ سابق بھارتی فوجیوں نے پاکستان توڑنے کی جو پلاننگ بتائی اس کا عملی مظاہرہ 11 جماعتی اتحاد کے اسٹیج پر نظر آیا۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں شامل جمعیت علماء پاکستان کے رہنما کے منہ سے وہی بات نکلی جو بھارت اور ملک دشمنوں کے دل کی خواہش ہے۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کوئی پاکستانی آزاد بلوچستان کی باتیں نہیں کر سکتا۔ پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم سے اس بات کا کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے، ہماری حکومت، پاکستان کے عوام اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس قسم کا جو بغاوت کا جو ایک ایلیمنٹ سیاسی پلیٹ فارم، تو یہ مقدمہ تو سب پہ بنتا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا تھا یہ اجیت دوول کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ دشمن کے بیانیے کو، دشمن کی سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گریٹر گیم ہے اور یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ مہرے ہیں، ہمیں ان مہروں کو پہچاننا ہوگا۔ سابق جرنیل امجد شعیب نے مقدمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا حکومت کو سنجیدگی سے ایکشن لینا ہوگا۔ شخص کی زبان کھینچنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں کھینچی، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو کچھ بھی اس نے فضولیات بولی اس میں یہ لوگ شریک ہیں۔ اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اداروں کے خلاف متنازع باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ بلوچستان کی آزادی کی بات محب وطن پاکستانی سیاستدان نہیں کر سکتا۔ صاف ظاہر ہے پی ڈی ایم کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایجنڈا ملک دشمن عزائم بے نقاب کرنا شروع کر دیے۔ پی ڈی ایم قیادت کے ملک دوستی کے ڈرامے کا ڈراپ سین قریب ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ 10 ماہ سے نواز شریف کھربوں ڈالرز 100 سوٹ کیسز سمیت لاپتہ ہیں۔ حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک بھر میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے 30 اکتوبر کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ حکومت کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک بھر میں چھٹی کا اعلان۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے 30 اکتوبر کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد۔